حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بت خدا نہیں ہے، ان کو توڑ ڈالو۔ اگر میں نے تمہارے اس خدا بت کو توڑ ڈالا تو تمہیں افسوس ہوگا، امیر قبیلہ ہرگز افسوس نہ ہوگا، البتہ یہ خیال ضرور ہے اگر ہمارے خدا بت نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو تمہارے صاحب عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صاحب کہا کرتے تھے، کہیں ہم سے بات پرست نہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب سے بت پرستی کی لعنت دور کرنے کی جد و جہد شروع فرمائی۔ کئی چھوٹے چھوٹے دستے مختلف مقامات اور مختلف قبائل میں ضبط خانوں کو نابود کرنے کے لیے روانہ کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 سواروں کے ساتھ قبیلہ بنو کنانہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور بہت بڑے علاقے میں آباد تھا اور عزا نامی بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں پہنچ کر اہل قبیلہ کو پیغام دیا کہ بت پرستی چھوڑ دو، ان کی پوجا ہرگز چھوڑ دو۔ اس پر اہل قبیلہ نے کہا، ہمارا بت نہیں بلکہ خدا ہے، اگر تمہیں کچھ شک ہے تو اسے توڑ کر دکھاؤ، یہ ہرگز نہ ٹوٹے گا اور اپنے توڑنے والوں کے پرچے اڑا دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں حرم کعبہ میں 360 بت تھے اور وہ سب توڑ کر پھینک دیے گئے، وہ بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تمہارا بت بھی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ میر قبیلہ ہمارے بزرگ احمق نہیں تھے، انہوں نے اس خدا بت کی کرامات دیکھ کر ہی اس کی پوجا شروع کی تھی، اسے توڑنا تو درکنال، کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ حضرت خالد، اگر میں نے تمہارے اس خدا بت کو توڑ ڈالا تمہیں افسوس ہوگا، امیر قبیلہ ہرگز افسوس نہ ہوگا، البتہ یہ خیال ضرور ہے کہ اگر ہمارے خدا نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو تمہارے صاحب عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صاحب کہا کرتے تھے، کہیں ہم سے باز پرست نہ فرمائے۔ حضرت خالد نے فرمایا، اطمینان رکھو، وہ ہرگز باز پرست نہ فرمائیں گے، لیکن اگر میں نے تمہارے اس خدا بت کو توڑ ڈالا اور مجھے یا میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا تب تم کیا کرو گے؟ امیر قبیلہ، ہم اس بت کی پوجا چھوڑ دیں گے۔ حضرت خالد نے فرمایا، غور کر لو۔ میر قبیلے نے کہا، غور کر لیا۔ حضرت خالد نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے، اچھا تم اپنے اہل قبیلہ کو جمع کر لو تاکہ وہ اپنے خدا بت کا انجام دیکھ لیں۔ امیر قبیلہ نے اپنے تمام اہل قبیلہ کو بلا لیا، مرد، عورتیں اور بچے بوڑھے سب کھچے چلے آئے۔ مندر کے باہر ہجوم جمع ہو گیا، لیکن مشرک مندر سے فاصلے پر رہے کیونکہ انہیں کامل یقین تھا اگر ان کے عزا کو توڑنے کے لیے حملہ کیا گیا تو بت غضبناک ہو کر مندر کو مسلمانوں کے اوپر الٹا دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر مندر کی طرف چلے۔ انہوں نے امیر قبیلہ سے کہا، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ امیر قبیلہ، ہم یہی کھڑے رہ کر تماشا دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندر کے اندر پہنچے۔ ایک بہت بڑا بت پتھر کے چبوترے پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس بت کو توڑ ڈالا، پھر اس کے کئی ٹکڑے اٹھا کر باہر لائے اور قبیلے والوں کے سامنے پھینک کر کہا، لو تمہارے خدا بت کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ قبیلے والوں نے حیرت سے دیکھا، بت ٹوٹ چکا تھا، لیکن نہ مندر کو کوئی حرکت ہوئی، نہ کسی مسلمان کی نصیر تک ٹوٹی تھی۔ امیر قبیلے نے کہا، حقیقت میں آج تک ہم گمراہی میں پڑے رہے، پتھر کی مورت کو پوجا کرتے تھے، میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ مسلمان ہو گئے، اس کے اہل و عیال بھی مسلمان ہو گئے۔ بہت سے قبیلے کے مرد عورتوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد وہاں سے لوٹ آئے۔ قبیلہ بنو کنانہ کے بہت سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے حضرت خالد کے ساتھ واپس چلے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔